السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ آج کی سب سے بڑی خبر تو آپ اس تک ہیڈ لائنز میں دیکھ ہی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کابینہ نے ایک قانون کا مجوزہ قانون جو ہے مسودہ اس کا وہ اپروو کیا ہے، جو ہمارے پاس اس کا ڈرافٹ آیا ہے اور تمام ٹیلی ویژن اسکرینز پہ چل رہا ہے۔ اس کے مطابق 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ آئندہ فیصلہ کریں گے کہ کوئی چیز 184(3 جس کو ہم سو موٹو کہتے ہیں اس کے تحت وہ لیا جائے گا، اور سپریم کورٹ اس کیس کو لے گی یا نہیں لے گی، اور اس کے بعد جو بینچ بننے ہیں سپریم کورٹ جو بناتی ہے بینچز، وہ بھی یہ 3 ممبر کمیٹی بنائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ میجورٹی سے ہوگا، یعنی کہ 3 ہیں تو جو 2 ججز کا فیصلہ ہوگا وہ پریویل کرے گا، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ اب سچویشن ہو جائے گی۔ جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور سردار طارق مسعود ہیں نمبر 3 آن سینیورٹی لسٹ۔ عمر عطا بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ڈفرینسز ہیں، جو ویوز اور اپروچز ڈفرینسز ہیں، وہ بالکل سامنے ہیں، اس میں کوئی لگی ٹھپکی نہیں رہی بھی۔ سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں جسٹس، وہ کافی لو کی اور بڑا انڈر دا ریڈار ہیں، زیادہ آپ نہ خبروں میں آتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے۔ لاسٹ ٹائم خبروں میں آئے تھے جب یہ لاسٹ ایلیویشن ہو رہی تھی 5 ججز کی سپریم کورٹ میں، تو ان کا جو سٹانس تھا بڑا کھل کے چیف جسٹس کے سٹانس سے مختلف تھا، اور بڑی انہوں نے اوپنلی اپنے ویوز ایکسپریس کیے تھے۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید ان کا جھکاؤ تھوڑا سا مائٹ بی آن دی ادر سائڈ۔ سو یہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اور یہ صبح ہی معاملہ بڑا گرم ہو گیا تھا جب نن ادر دین پرائم منسٹر خود انہوں نے تو فرنٹل ہو گئے بالکل۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بتاتے ہیں ججز کہ پرائم منسٹر اپنی کابینہ سے بات کریں، تو نام لیے بغیر انہوں نے ٹارگٹ کیا چیف جسٹس کو اور کہا یہ پھر اپنی کابینہ سے بات کر کے کیوں نہیں فیصلے کرتے۔ اور پھر جیسے آپ نے ابھی ابتدائی میں سنا کہ اب وقت آ گیا ہے، ہمیں تاریخ معاف نہیں کرے گی، یہ لا چینج کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اور یہ لیکن بات آج کی نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جولائی میں ڈرافٹس بنے تھے اور قانون چینج کرنے کی بہت لمبی باتیں ہوئی تھیں، اور اس وقت میں نے یہ شاید اگست کی بات ہے، میں نے اس وقت خواجہ آصف سے ایک انٹرویو میں براہ راست ان چیزوں پہ پوچھا بھی تھا۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ کلپ سن لیں، پھر میں پروگرام کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ کہ آپ کے یہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے گورنمنٹ سرکلز میں، لا منسٹر وغیرہ سے بھی، کہ یہ وقت آ گیا کہ جوڈیشل ریفارمز بھی کی جائیں، بوتھ آن دا میٹر آف اپوائنٹمنٹ آف ججز۔ اس میں رول جو افتخار چودھری صاحب نے سارا یوزرو کر لیا تھا، پارلیمنٹری کمیٹی سے نکل گیا تھا۔ دوسرا رولز آف سپریم کورٹ میں کہ جو بینچ فارمنگ ہے، یہ سینئر موسٹ ججز بنائیں بیٹھ کے 3 یا 4، اکیلے چیف جسٹس کے پاس پاورز نہ ہوں، یہ نہ ہو۔ کیا وہ ریفارمز یا چینجز اس تمام کیسز سے پہلے ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی جلدی یہ جو ہے وی وونٹ بی ایبل ٹو کراس دس برج سو سون۔ لیکن میں تھوڑی سی اس کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ جب یہ عدلیہ بحالی تحریک چلی وے بیک ان 2007 اینڈ 2008 میں آ کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنی جس میں پیپلز پارٹی اور PMLN تھی، اور وہ ہم نے کولیشن چھوڑی اسی نقطے کے اوپر کہ عدلیہ کو بحال کیا جائے۔ اس دوران جو ہے نا کچھ نیگوشیشنز جو ہیں ہوئیں جس میں عدلیہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو تھی، ہم بھی تھے، پیپلز پارٹی بھی تھے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا قوانین کی، یہ جو ابھی آپ نے جو ذکر کیا، سارا کوئی وہاں پہ ڈسکس ہوا اور کسی حد تک ایک ایگریمنٹ بھی تھا۔ یہ سو موٹو والا جو لا ہے اس کے متعلق بھی اس میں بڑا ایک کلیئرٹی کے ساتھ ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی، اور ساتھ جو ہے باقاعدہ اس میں ایک کنسٹرکٹ کیا گیا تھا ایک سسٹم جو ہے۔ یہ اگست 2022 میں بھی گورنمنٹ کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی بات چیت ہوئی، اس میں کچھ چیزیں طے ہو گئیں، پھر حالات شاید ایونٹس اوور ٹک ایوری تھنگ، اور یہ چیز پیچھے رہ گئی۔ میری اطلاع یہ ہے کہ آج سے کہ 2-2.5 ماہ پہلے ایک اور لیگل ریفارمز کا پیکیج عرفان قادر صاحب نے دیا تھا، جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن لیگل ریفارمز، لیکن 2-2.5 مہینے سے بالکل پڑا ہوا تھا، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ شاید یہ حالات نے مجبور کر دیا کہ گورنمنٹ کو کہ اب آپ اس کے اندر جو بھی کام کرنا ہے کریں۔ کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ اب اس جو موجودہ کیس ہے کیا اس پہ امپیکٹ ہوگا؟ 63A جو بڑا کنٹروورشل فیصلہ تھا، جس میں 2 ججز نے کھل کے اس کے خلاف ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا، اور جس میں آپ نے دیکھا پنجاب میں ساری سیاسی تبدیلی آئیں، اس کی ریویو اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے ابھی سپریم کورٹ میں۔ کیا اب آج کے قانون میں 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 3 ممبر بینچ ہے یہ فیصلہ کرے گا، اور 184(3 اگر آپ کے تحت کوئی بنے گا، کیس سنا جائے گا، تو اس کے اگینسٹ جو فیصلے کے اگینسٹ رائٹ ہوگا 30 دنوں کے اندر اپیل دائر کرنے کا،
اور جس دن اپیل دائر ہوگی اس کی 14 دن کے اندر اس کی سنوائی ہونا لازم قرار دے دی گئی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک اور بھی اس قانون میں چینج کی گئی ہے ویسے ارجنٹ اپیلز وغیرہ میں, کہ جو اپیلز وغیرہ میں پہلے ہوتا تھا کہ جو آپ کے خلاف فیصلہ ہوا, حق میں یا خلاف ہوا, اگر ریویو میں آپ وکیل نہیں بدل سکتے تھے, تو اگر آپ کا نالائق وکیل تھا جس کی وجہ سے آپ کیس ہار گئے تو آپ مارے گئے, ریویو میں بھی نہیں بدل سکتے. اس قانون میں اب یہ بھی تبدیلی آ رہی ہے کہ آپ ریویو میں اپنا وکیل بدل پائیں گے. ایز وی اسپیک ابھی اجلاس دوبارہ شروع ہو گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی یہ ڈرافٹ جو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے یہ نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا, اور پھر یہ شاید اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جائے گا جو صبح اپروو کرے گی, اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جمعرات کو یہ قانون کے اندر آ جائے گا. تو بڑے اس کے سیریس اثرات ہیں, اس پہ بات کریں گے, پولیٹیکل اینگل پہ ہی بات کریں گے. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل. ان کے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب, فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, اے ویری سینئر لائر, اور پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ ان کا, ٹھیک ہے, وہ بھی ہیں. ابھی ہم ڈیورنگ دا پروگرام ہم عرفان قادر صاحب سے ہی بات کریں گے, اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم آن لا. ہم اعتزاز احسن صاحب سے ہی بات کریں گے اور پولیٹیکل پرسپیکٹو بھی لیں گے. پاشا صاحب ذرا میں آپ سے شروع کرتا ہوں. قانون میں تو کوئی نقص نہیں ہے, ہمیشہ سے بات ہوئی, آپ کے ڈفرینٹ لیگل باڈیز بھی کہتی تھی ہمیشہ کہ جی بینچ بنانے میں 3 سینئر موسٹ ججز ہونے چاہیے, یہ 184(3) کے اندر ہونا چاہیے, سو موٹو میں, اور اپیل بھی ہونی چاہیے. اصل ایشو ہے ٹائمنگ کا. نیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے قانون میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون بھلے ٹھیک ہو, اس وقت بدنیتی سے لایا گیا. دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. اس میں چند ایک ایسی امینڈمنٹس ہیں جو کتنے عرصے سے بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز اپنے ریزولیشنز کرتی تھیں, مطالبے کرتی تھیں کہ یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. مثلا 184(3) کی جورسڈکشن جب سپریم کورٹ ریزیوم کرتی ہے تو اس کی کوئی اپیل نہیں تھی, اور آرٹیکل 10A بڑا واضح ہے کہ اس میں سنوائی ہونی چاہیے, اور یہ اگر اس میں اپیل کا حق دے رہے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریویو پٹیشن, اتنے سخت رولز ہیں اس حوالے سے کہ اگر بستر مرگ پہ بھی وکیل موجود ہے اور وہ پیش نہیں ہو سکتا, تو وہ اگر زندہ ہے تو اس کے بغیر ریویو نہیں ہو سکتی. تو وہی وکیل آپ پھنسے ہوئے ہیں, یا اسپیشل پرمیشن لیں, بینچ اگر مرضی ہے کہ وہ پرمیشن دیتا ہے. تو اگر ایک بندے نے آپ کی ٹانگ توڑی ہے اور پلستر آپ نے کیا ہے, تو دوبارہ پھر اس کے سامنے ٹانگ رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے. کئی بے شمار لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں, ایک ہوپ ہے ہمیں کہ ریویو ہم فائل کر رہے ہیں تو مے بی کہ یہ اچھا وکیل ہم نے انگیج کیا ہے, یہ جا کے تو اب رائٹ مل گیا آپ کو. تو یہ ایک رائٹ مل گیا. تیسری بات جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف بینچز کے حوالے سے ہے. اس میں بھی یہ تواتر سے بات آ رہی تھی, اور سپریم کورٹ کے اندر سے اب آوازیں آئی ہیں, اور بڑی سٹرونگ آوازیں آئی ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز کا جو اختیار ہے یہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کوئی کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ اپلائی ہونا چاہیے. تو اس میں نے ابھی دیکھا ہے کہ وہ 2 سینئر ججز کو بھی شامل کر دی گئے, تو اٹ از ناٹ بیڈ, ٹھیک ہے یہ. اور سو موٹو کے بھی سلیکشن جو ہے وہ وہی کمیٹی کرے گی کہ کیا یہ سو موٹو اس پہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. اور چوتھی جو سب سے اہم بات ہے جو عام پبلک کی ہے, عام لٹیگینٹ کو ہے, کہ آپ یقین کریں کہ اس وقت سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کیس فائل کرتے ہیں آپ, ساتھ سٹے کی اپلیکیشن ہے, اور وہ کیس اس کی پہلی ہیئرنگ 3-4 سال کے بعد ہوتی ہے, اور اس وقت تک پانی پھول کے نیچے سے اپیل کی ہیئرنگ 14 دن میں 14 دن میں ہو جائے گی, جو بھی ہے وٹ ایور میں بھی. تو تلوار مثلا آپ نے آگے میری بلڈنگ پہ قبضہ کر لیا ہے, ہاں, اب اگر میں ارجنٹ اپیل میں جاتا ہوں تو مجھے 14 دن میں ہو جائے گی. 14 دن میں ہو جائے گی, بات ختم. ٹھیک ہے. اور اس میں اس پہ آتا ہوں شعیب صاحب مجھے یہ بتائیں, اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ نیت کیا اور یہ اس کا پولیٹیکل امپلیکیشن کیا ہے. جو یہ قوانین میں چینجز کی بات ہو رہی ہے, اس پہ کوئی اعتراض ہے آپ کو کہ یہ جو چینجز ہوئی ہیں کیا غلط ہیں, ٹھیک ہیں؟ نیت تو بنیادی چیز ہوتی ہے, لیکن ہم نیت کو بھی بعد میں لے آتے ہیں. یہ کام یہ ان کا ہے ہی نہیں. یہ یا تو 2/3 امینڈمنٹ کریں 184(3) کے اندر یہ تبدیلی لے کر آئیں, یا آرٹیکل 191 میں سپریم کورٹ رولز جو امینڈ ہوئے ہیں, جو بنے ہوئے ہیں 1980 کے,
وہ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان بیٹھ کے انہوں نے رولز امینڈ کرنے ہیں. ایک سیکنڈ 191 پڑھ لیتے ہیں, 191 پڑھ لیتے ہیں. 191 کہتا ہے subject to the constitution and law ٹھیک ہے, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Constitution and law, تو law تو پارلیمان نے دینا ہے, تو اگر law پارلیمان نے بنا دیا تو پھر ججز اس کے مطابق چلیں گے. میں ایک بات کروں نا, کانسٹیٹیوشن دیتا ہے 184(3) کی پاورز ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ اوریجنل جورسڈکشن ہے 184(3) کی, ٹھیک ہے. اب لا اس وقت کون سا ہے, وہ اسٹیچوٹری رولز, اسٹیٹس آف اے لا ہے, وہ ہیں سپریم کورٹ رولز. اب سپریم کورٹ رولز اینڈ لا جو یہ لا بنائیں گے وہ اگر وہ ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کریں گے تو کون سا رول یا کون سا لا جو ہے وہ پریفرنس رکھے گا. اس لیے پہلا لا بھی تو پارلیمان نہیں بنایا ہوا نا, نہیں پہلا تو نہیں بنایا ہوا نا, وہ رولز سپریم کورٹ نے خود بنائے ہیں نا, جو 1980 کے رولز ہیں. رولز آر سبجیکٹ ٹو لا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جو ہے اس وقت کوئی لا نہیں بنا ہوا اس موضوع پہ. اس وقت ہے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل. اب اگر لا بن گیا, اب اگر لا بن گیا, پرسوں بن جاتا ہے لا, اچھا لا بن جاتا ہے, جب تک سپریم کورٹ رولز امینڈ نہیں ہوں گے تب تک اس لا کی ویلیڈیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر لا وائلیٹو ٹو دی رولز ہوگا جو کہ ان ایگزسٹنس ہے 1980. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اگر لا بن جاتا ہے کہ یہ ایسے ایسے ہوگا, اس کے بعد بھی ججز کا مرضی ہے کہ وہ اس کو ماننے یا اس کو انٹرپریٹ کریں یا نہ کریں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو رولز آلریڈی ان فیلڈ ہیں وچ ہیو اے اسٹیٹس آف اے لا, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کی پاورز ایکسرسائز کر کے سپریم کورٹ نے بنایا ہوا ہے, وہ جو اسٹیٹس آف اے لا ہے اس کا 7واں نمبر ہے نا. اچھا میں اس پہ بات کرتا ہوں, ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب بھی آئے ہیں, میں پولیٹیکل اینگل لے لوں گا جس پہ بحث لمبی بھی ہوگی. السلام علیکم فواد. جی السلام علیکم. فواد ایک بات بتائیں یار, میں آج آپ کو سن رہا تھا, آپ کامنٹس دے رہے تھے میڈیا کے ساتھ بھی, اس میں آپ نے بھی کہا کہ ہاں ہمیں اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ بینچز بنانے کا لا, سارے لا ان پہ ضرورت ہے چیزیں ہونے کی. نیت اب پہ ابھی چھوڑ دیں, نیت تو ہمیں آپ سب کو پتا ہے کہ نیت کیا ہے, یہ تو نیت جس نیت سے بنتے ہیں وہ تو سامنے ہے. لیکن ایز اے لائر آلسو, کیا آپ کو اس کسی قانون پہ جو آج یہ امینڈمنٹس آ رہی ہیں اس پہ اعتراض ہے فرام کہ یہ قانون غلط ہے؟ نہیں دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے مالک, یہ قانون جب عدلیہ کے بارے میں ہونے ہیں نا تو یہ کنسنسس سے بننے ہیں. یہ ایک پارٹی کی مرضی سے اس کو بنانا ہی غلط ہے. اور دوسرا, نیت اس لیے نہیں چھوڑی جا سکتی کہ ابھی واحد مقصد ہے چیف جسٹس کو انڈرمائن کرنا اور سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنا, جو پرانا نون لیگ ہمیشہ ایک روایتی طور کے اوپر کرتی آ رہی ہے, چاہے سجاد علی شاہ ہوں, چاہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا ہو, چاہے ملک قیوم کو فونے کرنا ہو, وہ ایک ٹریڈیشنلی نون لیگ یہ ہمیشہ کرتی آ رہی ہے. اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں امینڈمنٹس جو ہے وہ تو ججز کی اپوائنٹمنٹ, ان کی ایلیویشن, یہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے, بات ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں یہ ایک انکلوسیو ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے, ایکسکلوسیو ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو سکتی. جس طریقے سے پی ایم ایل این اور مریم نواز شریف اور یہ آج شہباز شریف خود ہی جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ سارا کام جو ہے کرنا ہے اور اپنے مرضی سے کرنا ہے, وہ تو بالکل ناقابل. تو آپ کہہ رہے ہیں, if I get you right, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لا کی پرابلم نہیں ہے, موڈیلٹی اور ٹائمنگ, طریقہ کار اور وقت, یہ دونوں غلط ہیں. ابھی لا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ بل ہے کیا, تو اس لیے میں بل کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو یہ لاز بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں, بل میں ایک ویری کوئکلی میں آپ کو 2 مین باتیں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی 3 سینئر موسٹ ججز کی کمیٹی ہوگی, 3 سینئر موسٹ ججز آف سپریم کورٹ, وہ فیصلہ کریں گے بائی میجورٹی کہ ایک معاملہ 184(3) کا بنتا ہے یا نہیں بنتا, اور اس معاملے کا بینچ بھی وہ بنائیں گے, اور ویسے بھی بینچز یہ 3 ممبر کمیٹی بنائے گی. سو یہ رفلی یہ اس کا کرکس ہے. وہ بیسکلی کرکس تو یہی ہے نا کہ چیف جسٹس کو آپ نے انڈرمائن کرنا ہے, چیف جسٹس کی پاور جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے نا, مینلی مین کام تو صرف یہی ہے. تو اس لیے یہ جو سارا معاملہ ہے وہ تو دیکھیے نا, اگر آپ اس وقت چیف جسٹس کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو اس کو ہم کیسے سپورٹ ابھی کریں گے. یہ تو ایک انکلوسیو ایکسرسائز ہو سکتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور اس معاملے کو دیکھیں, اور اس میں باقی چیزیں بھی جو ہے وہ. اچھا دوسرا آپ نے سنا ہوگا پرائم منسٹر کو, پرائم منسٹر نے صاف کہہ دیا, وہ جو مریم اور سرانا ثناءاللہ صاحب کی زبان تھی وہ ساری آ گئی, اس میں انہوں نے بھی پلڑے برابر کرنے کی بات کر دی ترازو کے, اور دوسروں نے کہا جی بات اب نہیں ہوگی, ہو ہی نہیں سکتی جب تک عمران خان آئیں, پہلے قوم سے معافی نہ مانے, بیسکلی نہ کرنے والی گل ہوئی نا.
سو اب تو پرائم منسٹر کی لیول پہ بھی آ گیا ہے ایبسولوٹلی نو کانورسیشن, کوئی بات نہیں آپ سے ہوگی. پھر کیا ہوگا فواد؟ تو کوئی نہیں, ہم کون سا مرے جا رہے ہیں, نہیں کرنی تو نہ کریں. دیکھیں نا, ہم نے تو پہلے آپ لوگ سارے یہ کہتے تھے دیکھیں جی عمران خان بات نہیں کر رہا, صحیح بات ہے. اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں جناب ہم نہیں, ہم تو کرنے کو تیار ہیں, ہم بیٹھنے کو بھی تیار ہیں, ہم سب کچھ, لیکن اب آپ کے سامنے ایسے حقیقت آ گئی ہے تو ہم تو باقی تو دیکھیں نا, زبردستی تو بات چیت نہیں ہو سکتی چاہے وہ کسی سے بھی ہو. تو ہم نے تو جو ہے اپنی بات چیت کے لیے ہم نے بتا دیا ہے, ہم اس بات چیت کے لیے تیار ہیں, اے پی سی کے لیے تیار ہیں, باقی تو ان کی فواد کیا اس طرح یہ ڈیموکریسی چل پائے گی؟ نہیں چل رہی نا, آلریڈی کہاں چل رہی ہے ملک میں. آپ ایک فستائیت ہے اس وقت جو راج ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ نے 23 مارچ کو 2 لوگ اٹھائے, شاہد حسین برٹش نیشنل تھے, آپ نے معافی مانگ کے ان کو رہا کیا. اظہر مشوانی کو آج 5واں دن ہے, پتہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ عوام کو, پاکستان کے لوگوں کو آپ کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں, ان کی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے. حسان نیازی کو پورا پاکستان ہتکڑیاں لگا کے پھرا دیے. اگر آپ نے اپنے سٹیزنز کو, اپنے لوگوں کی کوئی اوقات ہی نہیں سمجھنی, ان کو ٹارچر کر لیں, ان کو اٹھا کے لے جائیں, اس کے بوڑھے ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی بیوی کی پوزیشن نہیں ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں اس ملک کو جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے فہد, بہت شکریہ. پاشا صاحب یہ بتائیں, یہ جو بات کر رہے ہیں شعیب صاحب, میرے خیال میں تو یہ 191 بڑا کلیئر ہے, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. تو لا اگر یہ بن جاتا ہے تو پھر اس میں کمپلیکیشن کیا ہے؟ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. لا جو ہے وہ اس کو ایتھرائز کرتا ہے کانسٹیٹیوشن. ہاں, اگر شاہین صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ رولز جو ہیں وہ اوور رائڈ کرتے ہیں لا پہ, تھوڑا سا ترتیب غلط ہو گئی. لا اوور رائڈ کرتا ہے رولز پہ, اور کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ اگر کوئی چیز آئے تو اس میں بھی کلیئر ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, کہ کانسٹیٹیوشن اور لا کے تحت سپریم کورٹ اپنی رولز بنا سکتی ہے, پریکٹس اور پروسیجر آف کورٹ کے. وہ تو اس میں کلیئر ہے کہ رولز تو سبارڈینیٹ ہیں. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہوتی ہے. سپریم لا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن, اس کے نیچے ہوتا ہے لا, اس کے نیچے ہوتے ہیں رولز, یہ اسٹیبلش لا. لیکن جہاں آئین دیتا ہو پاور, جیسے رولز آف بزنس بناتی ہے کیبنٹ بناتی ہے نا رولز آف بزنس, سبجیکٹ ٹو لا کیا, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ سبجیکٹ ٹو لا. اس وقت تک کوئی لا موجود نہیں تھا جس وقت یہ رولز بن رہے تھے 1980 کے. 1980 کے جو رولز ہیں, تو پھر تو آٹومیٹکلی ہو گیا نا, وہ تو پھر رولز چلتے ہیں کہ آج لا بن گیا تو وہ اس کے سبسروینٹ ہوں گے. آٹومیٹیکلی وہ ریپیل نہیں تصور ہو جائیں گے. اس کے اندر جو چیزیں ان پریکٹس ہیں, جو چیزیں اس میں موجود ہیں, جو کہ اسٹیٹس آف اے لا ہے, جو کہ کنونشن ہے نا, کنونشن ہے, پریکٹسز ہیں. جب آپ کا ریٹن لا آئے گا تو پھر آٹومیٹکلی ریپیل نہیں ہو جائیں گی. اچھا, اس سے آگے ہم آتے ہیں. دیکھیں جس وقت آپ کا یہ جو موجودہ کیس چل رہا ہے, اس کیس کے اوپر اس کا اطلاق بھی نہیں ہونا. اطلاق ہوگا جو سبسیکوینٹ کیسز آئیں گے اگر یہ بن جاتا ہے. فرض کریں فار دی ٹائم بینگ ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ یہ 15 دن بعد جا کر کے یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, نوٹیفائی ہو جانا ہے. اگر آج نہ ہوا اسینٹ آف دی پریزیڈنٹ بھی تو چاہیے نا, وہ تو کر ہی دے گا پریزیڈنٹ. نہیں, 14 دن کا ٹائم ہے ان کے پاس واپس بھیجنے کا. نہیں, دوبارہ پھر یہ بھیجیں گے, دوبارہ لا بنا کے دوبارہ جب بھیجیں گے تب بھی اس کے بعد پتہ ہے پریزیڈنٹ نے نہیں ماننا. شک ہے کہ یہ ملک مذاق نہیں بن گیا سیریسلی. ویسے دیکھیں ہم تینوں بیٹھے ہیں, ہمیں پتا ہے پریزیڈنٹ نے نہیں ماننا. ہم بینچ دیکھتے ہیں, ہمیں پتا لگ جاتا ہے فیصلہ 4-1 کا آئے گا کہ 3-2 کا آئے گا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بینچز وغیرہ انسانوں کی نہ بنے. یہ اچھی بات, یہ ہم بار ایسوسیشن اور بار کونسل کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ آپ اس کے اندر امینڈمنٹ کریں, سپریم کورٹ رولز کو بھی امینڈ کریں, اور یہ اچھی امینڈمنٹ پازیٹیو چیزیں ہیں یہ لائیں. ہم یہ ہمیشہ مجھے آپ بریک لینے دیں. بریک کے بعد آ کے میں نے آپ دونوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا اثر اب ان قوانین کا جو 63A کی ریویو پٹیشن پڑی ہوئی ہے اس پہ اثر ہوگا؟ کیا اس کی اب ریویو پٹیشن آٹومیٹکلی ان کو 14 دن میں لگانی پڑے گی, نہیں لگانی پڑے گی؟ بیکاز یہ بڑا چیختے ہیں پی ڈی ایم والے, دیکھیں جی ہماری وہ ریویو پٹیشن 63A کی ان ججز نے آئین خود لکھ دیا ہے اور وہ نہیں سن رہے, اور وہ اس کی وجہ سے پورا پنجاب کا سٹرکچر چینج ہوا تھا, پاور سٹرکچر. اس پہ کیا اثر ہوگا اور اب جو کیسز لگ رہے ہیں اس پہ کیا ہوگا؟ یہ بریک پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی
ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا پاشا صاحب یہ بتائیں کہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی مزدار ہیں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ اب جو اپیل ہوگی 183 کے تحت وہ لارجر بینچ میں ہوگی. اگر 5 بندوں کے بینچ نے سنا ہوا ہے تو 7 کا ہوگا. مجھے یاد ہے جو اوریجنل ڈرافٹ ان کا پچھلے سال بنا تھا اس میں ایک پرپوزل یہ تھی کہ جو بھی بینچ 184(3) سنے یا دوسرے تو اس کی جو اپیل ہوگی وہ ڈبل کم از کم ہونے چاہیے. اگر 5 ہے تو 11 کا سنیں, 3 ہے تو 7 کا سنیں. اب اس میں انہوں نے لارجر بینچ کہہ دیا ہے لیکن یہ انہوں نے 3 ممبر ججز کا. مجھے ایک چیز بتائیں, جو جس طرح 63A ہے ہر وقت چیختی رہتی ہے حکومت. دیکھیں 63A کے بعد پنجاب انہوں نے گورنمنٹ الٹا دی, سپریم کورٹ نے, ان کے فیصلے کی وجہ سے سارا انریسٹ ہوا. اب 63A کا ریویو پڑا ہوا ہے, اس سے گورنمنٹ کو وہاں کوئی فائدہ ہوگا کہ وہ 63 کے وہ بس وہ ریویو ہی رہے گا کیونکہ اب اس کا بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے چونکہ اپیل کی میعاد ختم ہو چکی ہے. تو میری سمجھ میں تو یہی بات آئی ہے کہ ایز اٹ از وہ ریویو ہی رہے گا. تو پھر شعیب صاحب ایک بات بتائیں, اگر کرنٹ کیسز میں کوئی سٹیٹس چینج نہیں ہونا, جس طرح اس تک بیٹھی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں آج چل رہا ہے, وہ انہوں نے سو موٹو پٹیشن لی ہوئی ہے سب والی, یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ جی کس کے پاس پاور ہے کس کے پاس پاور نہیں ہے, الیکشن کمیشن اوور رول کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ نہیں اپنی ڈیٹ دے سکتا ہے, اس پہ اگر یہ بینچ فیصلہ دیتا ہے اس کی اپیل ہوگی اس وقت؟ جی اس کی اپیل ہو سکتی ہے اگر یہ لا رہتا ہے تو. اس کی وجہ یہ ہے جس دن یہ نوٹیفائی ہو جائے گا اس نوٹیفائی ہونے کے ودن 30 days میں اگر وہ فیصلہ آ چکا ہوتا ہے, مثلا فرض کرو یہ 25 تو یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ بیسکلی پھر اس کیس کو ڈیل کرنے کے لیے آیا, کرنے کے لیے. میں نے کہا نا کہ نیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ان کو کیسے پتا کہ 4-1 سے فیصلہ آئے گا؟ 4-1 سے نہیں ہو سکتا ہے, 5-0 سے فیصلہ آئے, جو کہ آج مندوخیل صاحب کی جو آبزرویشن تھی بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے جب یہ کہا کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب جب پیش ہوئے اور کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو کل کا اختلافی نوٹ ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں یا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس پہ بات اس لیے نہ کریں, وہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے. ایک سیکنڈ, میں مندوخیل صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں بڑا ان کو چکا بھی ہے ان پروگرامز میں, لیکن مجھے آج معاف کیجیے گا بڑی بے تکی اسٹیٹمنٹ لگی ہے ان کی کہ اندرونی معاملہ کیسے ہے. جب ایک فیصلہ ہو گیا تو دین اٹس پبلک پراپرٹی. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک طرف آپ ڈیسنٹنگ نوٹ دے رہے ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں 1 مین پاور شو ختم ہو, یہ ہو وہ ہو, ساتھ کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس فیصلے میں کہ یہ فیصلہ 4-3 کا ہے 3-2 کا نہیں ہے, اور وکیل اٹھ کے کہتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا انٹرنل معاملہ, کیا کوئی ذاتی مقدمہ چل رہا تھا آپس میں؟ میرا خیال ہے that is a weird statement. دیکھیں ایک بات اور ہے, وہ ججمنٹ ویسے کہتے نہ بولے کوئی نہیں, وہ ججمنٹ فینلٹی اختیار کر گئی اور ختم ہو گئی. میں ایک بات کہوں with تو great how is it an internal matter of the judges? یہ بات تو خیر ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے کہ جب ججمنٹ آ جاتی ہے that is the public property, everyone has to discuss and everyone has to even ان کو کرٹیسائز کرنے کا بھی حق ہے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن دوست یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ 27/2 کو 9 ممبر بینچ نے یہ لکھ کے دیا چیف جسٹس کو کہ آپ نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں, کیونکہ 2 ججز نے ریکیوز کر لیا اور 2 ججز نے, جس میں سے یحییٰ آفریدی نے کہا کہ میں اس میں اطہر من اللہ نے نہیں لکھ کے دیا, یحییٰ آفریدی نے کہا تھا یو میں ڈیسائیڈ کہ میری ضرورت ہے یا نہیں ہے, ناٹ اطہر من اللہ. اطہر من اللہ سے آگے آتا ہوں. اطہر من اللہ سے نے کہا وائل ایگریئنگ ود جسٹس یحییٰ آفریدی, اس کے بعد اگلا نوٹ دیا. But he never said that he doesn't want to be on the bench. Let's be very fair. وہ تو کلیئر ہے. اس میں ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے بھی جوائن کیا, میں ان سے سینئر ہم سب کے. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم. چودھری صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ ساری بحث چل رہی ہے, جو آج آیا ہے کہ 3 ممبر لا بنا رہے ہیں کہ سینئر موسٹ 3 ججز یہی سو موٹو کا ڈیسائیڈ کریں گے بائی میجورٹی ووٹ, پھر یہی بینچز بھی فارم کریں گے, اپیل کا رائٹ دے دیا ہے 184(3) کے تحت جب قانون بن جائے گا. یہ تمام چیزوں میں ٹائمنگ پہ بعد میں بات کریں گے. کیا کوالٹیٹیو وائز آپ کو کسی بھی اس چینج میں اعتراض ہے کہ نہیں یہ قانون ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک باتیں تو آپ کو سمجھ لینی چاہیے نا, اب اسیوم کا ہمیں پریزیوم کرنا ہم پہ لازم ہو گیا اور وہ اگر من الشمس ہو گئی. نمبر 1 کہ یہ تسلیم کر لیا حکومت نے کہ ابھی تک جو ابھی کیا ہے وہ بندیال صاحب نے چیف جسٹس نے اپنے دائرے میں رہ کے کیا اور تجاوز نہیں ہوا. یہ ایک چیز, جبھی تو قانون کو بدلنے کی ضرورت ہوئی نا, کیونکہ وہ قانون کو بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ہو سکے جو ابھی تک ہوتا آیا. ٹھیک, ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز ہے کہ جو کہ پھر واضح ہے کہ اگر
یہ قانون لاتے ہیں تو قانون ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ابھی اس میں میں نے ایک اور قدغن بتانی ہے, وداؤٹ پریجوڈس ٹو دیٹ, یہ ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتا. جو بینچ بنا ہوا ہے, جو آرڈر ہوا ہے, جو بینچ سن رہا ہے, وہ اسی طرح چلے گا. اور آئندہ کے جب بینچز بنانے ہوں گے, تو پھر یہ نیا قانون اس پہ اپلائی. لیکن سر جو اس وقت کیس چل رہا ہے, جو اس وقت 5 ممبر بینچ سن رہا ہے, جو سپتان صاحب کی اپیل پہ یہی بات ہو رہی ہے آج جو سارا دن چلتا رہا کہ الیکشن کمیشن کیا چینج ڈیٹ کر سکتا ہے اسکیڈول میں جو پریزیڈنٹ صاحب نے دی ہوئی ہے. اگر یہ قانون کل پاس ہو جاتا ہے فار ایگزامپل یا پرسوں, تو پھر اس بینچ کا اگر فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے, ایڈورس آتا ہے, تو لیکن آپ اپیل تو اس میں کر پائیں گے نا. اب ان کو رائٹ آف اپیل تو مل جائے گا اس کے خلاف جو پہلے نہیں تھا. اور پھر اگر اپیل ہوگی تو وہ مختلف بینچ کے پاس جائے گی, وہ مختلف بینچ کے اور اس سے بڑے بینچ کے پاس جائے گی غالباً. پر وہ فل کورٹ کا بھی کچھ کہہ رہے تھے جو مجھے نہیں. پر میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے یہ معاملہ مالک اور طرف چلا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے یہ معاملہ اور طرف چلا جائے گا, اور وہ بڑے زور شور سے جائے گا. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا فلوسافیکل بیسس. یہ معاملہ اب یوں نہیں رہے گا کہ جی یہ ادھر منصور علی شاہ ہے یا ادھر یہ منیب ہے, جسٹس منیب ہے, ادھر اگر اطہر من اللہ ہے تو ادھر اعجاز الحسن ہے. یہ نہیں رہے گا. یہ معاملہ بنے گا کہ اس طرف چیف جسٹس منیر ہے اور اس طرف چیف جسٹس کارنیلیس ہے. یہ اصل بات ہے کہ کیا آپ کو نظریہ ضرورت کے تحت چلنا ہے یا آئین کے تحت چلنا ہے. وہ ججز جو کہ نظریہ ضرورت یہاں نافذ کرتے رہے, وہ چیف جسٹس بنیادی طور پہ منیر, انوار الحق اور ارشاد حسن. نہیں جیسا میرے ایک سوال آپ سے شروع میں کیا تھا کہ لیٹس فرگیٹ اباؤٹ دا ٹائمنگ, موڈیلٹی چھوڑ دیں. کیا آپ کے خیال میں جو آج چینجز کی ہیں کہ چیف جسٹس بینچ نہ بنائیں, 3 سینئر موسٹ ججز بینچ بنائیں, کیا یہ غلط فیصلہ ہے؟ کیا اس میں کوئی غلطی ہے کہ اگر اپیل ہونی چاہیے؟ کیا اس قانون میں یہ کوئی بہتری ہے یا نقصان ہے کہ آپ ریویو کے اندر یا اپیل کے اندر اپنا لائر بدل سکیں؟ مجھے پہلے بتائیں جو قانونی تبدیلیاں ہوئی ہیں, کیا ان میں سے کسی پہ آپ کا اعتراض ہے کہ آپ کے خیال میں چیف جسٹس کو ہی ہونا چاہیے؟ بس خود سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ 1 مین شو نہیں ہونا چاہیے. انڈیا میں بھی کمیٹی بیٹھتی ہے سینئر ججز کی. سو قانون کی نیت ابھی چھوڑ دیں, کیا جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس پہ کسی کو اعتراض ہے آپ کو؟ تبدیلیوں پہ نہیں, تبدیلیوں پہ سچ اعتراض بہت کم ہوگا. اعتراض اس پہ ہو سکتا تھا اگر اپیل نہ پرووائڈ کی جائے. اپیل کے ہم حق میں ہیں کہ ہونی چاہیے اپیل. لیکن میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں, جو ڈیوائڈ ہوئی ہے نا سپریم کورٹ, اس کے بارے میں 2-2.5 سالوں سے لوگوں کو بتا رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت بڑی ڈیوائڈ ہے اور ایک خلیج پڑ گئی ہے ججز کے درمیان, اور وہ کس حد تک کتنی سنگین ہے اس کا بھی میں ذکر کرتا رہا ہوں جب سپریم کورٹ کا ذکر آیا. وہ جو سنگین ڈیوائڈ ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں اس طرح رہے گی نہیں, یہ گنتی رہے گی نہیں. میں نہیں سمجھتا, میں ججز کو جانتا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے بہت سے جو اس وقت نظر آتے ہیں حکومت کے ساتھ کھڑے اور گریز کرنے والے, الیکشن سے گریز کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑے. آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں کون سا ادارہ آتا ہے. جی, میں نہیں سمجھتا ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو اسی طرف کھڑے رہیں گے. یعنی وہ کاؤنٹ ہوں گے اس لابی میں, اس سوچ میں جو چیف جسٹس منیر کی تھی, وہ کاؤنٹ ہونا چاہیں گے اس سوچ میں اور اس گروہ میں جو جس کا کرونالوجیکلی سربراہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیف جسٹس کارنیلیس تھا. کیونکہ کارنیلیس نے کہا تھا 50s میں کہ نظریہ ضرورت نہیں ہونا چاہیے اور مائنورٹی ججمنٹ تھی اس کی, اور چیف جسٹس منیر نے کہا تھا کہ نظریہ ضرورت کے تحت ملک کو, آئین کو آپ چھوڑیں, ضرورت کو آپ دیکھیں. ضرورت آپ خود جانتے ہیں, بنائیں اور اس کا ذکر کریں اور اس پہ پیچھے چلیں, آئین کو بھول جائیں. اسی لیے اس نے 200 کیس اسی بنیاد پر مارشل لاء کا نفاذ بھی 10 دن کے اندر
اس کے نفاذ سے جو یہ تھا جسٹس منیر، اس نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا تھا. ٹھیک ٹھیک چوہدری صاحب، یہ اب یہ لائن اس طرح ڈرا اپ ہو رہی ہیں ججز کے درمیان، تو میرا بھی خیال بہت سارے جج اس طرف رہ سکیں گے، وہ کراس اوور کر جائیں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ جو بھی کورٹ میں سپلٹ ہے یہ شاید اس سپلٹ کو ختم کر دے؟ یہ اس سپلٹ کو بہت کمزور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ وہ اس طرف کے ہیں نہیں. ٹھیک ہے، یہ منیر کی ٹریڈیشن کے نہیں ہے، روایت کے نہیں ہے، یہ کارنیلیس کی روایت کے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، بہت اگر نمبر گیم یہی رہی. ٹھیک، بہت شکریہ چوہدری صاحب ہمارے سے بات کرنے کا، وقت دینے کا. یا میں چھوٹی سی بریک لوں گا اور بعد آپ میں آ کے ایک دو اور میں اسی سے کر رہا ہوں کہ اگر نیت کی بات ہے پاشا صاحب، کیا صرف نیت کی بیسس پہ ہمیں ساری چیز کو ڈسکارڈ کر دینا چاہیے؟ بیکاز ایک چیز تو ہے نا، گورنمنٹ کی دم پہ پاؤں آیا تو گورنمنٹ نے کیا. یہ وکلا برادری، ایکسپرٹس بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ چینجز ہونی چاہیے. تو کیا از اٹ جسٹیفائڈ کہ یہ بیڈ ٹیسٹ آتا ہے کہ آتا ہے؟ اس بریک کے بعد آگے آپ سے جواب لیتا ہوں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قانون بنتا کسی واقعے سے ہی جنم لیتا ہے. بالکل قانون کسی ضرورت کے تحت جنم لیتا ہے، لیکن یہ چیزیں تو بڑے عرصے سے آپ کی بار سارے کہتے رہتے ہیں. تو اس ٹائم پہ اگر کیا ہے تو اسی لیے کہا تھا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. بڑا تھوڑا سا وقت ہے، ایک چیز تو کلیئر ہے، تمام جو چاہے وہ اپنا تھے اعتزاز احسن صاحب، میرے دونوں پینلسٹ، ایمنٹ پینلسٹ، لا پوائنٹس پہ کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا، صرف ٹائمنگ اور نیت کا ایشو ہے. ایک آخری سوال ویری کوئکلی، ایک منٹ ہے. شیخ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. جو ایسا کیس چل رہا ہے جس پہ اس گورنمنٹ نے اپیل اپنی سیٹ کر لی، اپیل ان کو مل جائے گی، اب کیا تاریخ جو ہے یہ اسکیجول کا پارٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں اسکیجول چینج کر سکتا ہوں تو میں نے شیڈیول چینج کر دیا. تو کیا تاریخ اس کا پارٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سوال چل رہا ہے نا. وہ اس کا اس لیے نہیں ہے کہ آرٹیکل 105 کے تحت اگر ڈیزالو ہوگی اسمبلی، پروونشل اسمبلی گورنر کرے گا تو وہ گورنر تاریخ دے گا، تو وہ تاریخ دینے کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا. پھر سیکشن 57 سب سیکشن 2 کے تحت پھر اس کے اندر شیڈول جو دے گا وہ دے گا الیکشن کمیشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹر لائن ڈرا ہوگی تاریخ کی، اس نے اس کے اندر شیڈول سیٹ کرنا ہے، اس کے اندر شیڈول سیٹ، وہ اس کا شیڈول وہ اس کا کام ہے. اس سے علاوہ کیمپیننگ کا ٹائم تھوڑا کر دے، زیادہ کر دے. 57(1) کے تحت جو پاور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی تھی، اس کے بعد 58 میں وہ چینج کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا دائرہ ہے، بڑا دائرہ، تاریخ لگ گئی ہے، اس کے اندر کھیلیں. دیکھیں جب تاریخ دی گئی تو تاریخ کنسلٹیشن کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ دونوں نے کنسلٹیشن کی. الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا. اب شیڈیول میں چینج ہو سکتا ہے. اب شیڈیول میں ڈیٹ آتی ہے، میری یہ ناقص رائے ہے کہ شیڈیول میں ڈیٹ آتی ہے، ڈیٹ کے بغیر تو کوئی شیڈیول ہوتی نہیں ہے. کس طرح آپ ڈیٹ کے بغیر شیڈیول اناؤنس کر سکتے ہیں؟ سو ڈیٹ از پارٹ آف دی شیڈیول. اگر ایسا ہو، دیکھیں پھر لا نے یہ نہ کہا ہو یا آئین نے یہ نہ کہا ہو کہ ڈیٹ دینے کا اختیار پریزیڈنٹ کا ہے یا گورنر کا ہے، پھر تو وہ سارا شیڈول یہ دیتا، ڈیٹ بھی یہ دیتا، چینجز بھی یہی کرتا. سیکشن 58 نے امپاور ضرور کیا ہے، لیکن وہ امپاورمنٹ فیئر اینڈ فری والی جو شرط وہ روتے ہیں نہیں، وہ 50 جی فیئر اینڈ فری والی تو وہ یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی مراعات یا فیسلٹیز نہیں مل رہی تھی، آرٹیکل 220 نے ان کو امپاورڈ کیا ہے. اگر آپ نے کنٹینٹ پاورز ایکسرسائز نہیں کی تو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی، میرا خیال ہے، اور اس کا ویٹ کر، اور ان کو پتہ ہے فیصلے کا گورنمنٹ کو، اس لیے انہوں نے اپیل کا بندوبست کر لیا. ٹھیک ہے نا. چلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، جو سی یہ ریفارمز آئی ہیں، اس ریفارم سے نظر آتا ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہ بڑی پرانی لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈز رہی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جو گورنمنٹ نے ریفارم پیکج پہلے بنایا تھا اسے 6-7 ماہ پہلے، پورے کا پھر پورا ہی لے آتے. اس میں ایلیویشن آف ججز کا معاملہ بھی تھا، کیسے ججز اپوائنٹ ہوں گے، کیسے ججز ہٹائے جائیں گے. جو جسٹس افتخار چودھری نے ریڈنڈنٹ کر دیا تھا پارلیمان کو، سب کچھ اپنے پاس لے آئے تھے، وہ کیسے ہوگا. جوڈیشل کاؤنسل کا کیا سٹیٹس ہوگا. اس میں یہ بھی پارٹ تھا اس ریفارم میں کہ شریعت کورٹ کو ختم کریں، فیڈرل شریعت کورٹ کو، اور شریعت بینچز بنا دیں ہائی کورٹس میں، جس طرح سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنا ہوا ہے تاکہ کاسٹ کم ہو، سب کچھ وہ ٹھیک پراپر. یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نیڈ بیسڈ آج جو ریفارمز آ رہی ہیں یہ نیڈ بیسڈ ہیں.
اور جب آپ نیڈ بیس کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی نیت ڈیفینیٹلی اس پہ سوال اٹھ جاتے ہیں، اچھی چیز بھی بری بن جاتی ہے. لیکن پرابلم ہماری یہی ہے، اگر آج پی ٹی آئی بات چیت کرنے کی بات کر رہی ہے تو تب کر رہی ہے کہ جب بالکل ایک بند گلی نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ نے وہی ریفارمز جو ویسے کرنی چاہیے تھی تب کی جب اپنی گردن مصیبت میں نظر آ رہی ہے. دس از انفارچونیٹ کہ صحیح چیزیں غلط طریقے سے کرنے سے اچھی والی چیز غلط ہو جاتی ہے. بٹ لیٹس ہوپ کہ یہ جو ریفارمز ہیں اس کا عام آدمی کو تو کچھ فائدہ ہوگا. باقی جہاں تک رہی پولیٹیکل چیز، یہ تو ابھی کھل رہی ہے اور اس میں تو ابھی گند اور بھی پڑے گا. ہم تو یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس سے چھینٹیں آپ پہ، میرے پہ، عوام پہ کم سے کم پڑیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.